اس کے بعد ایک بڑا پیارا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور سنو، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ جنگ تبوک کے بعد، بخاری شریف میں یہ روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، جنگ تبوک کے بعد یہ مر گیا۔ کون؟ عبداللہ ابن ابی، منافق، رئیس المنافقین، تمام منافقین کا سید، سردار۔ ان کے بیٹے مومن تھے، صحابی تھے، عبداللہ۔ کہا کہ اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ ہے۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ کفنانے کے لیے آپ اپنا کرتا شریف دے دیں۔ اپنا کرتا دے دیا، اس لیے کہ وہ یاد تھی بات کہ اس نے میرے چچا کو کرتا دیا تھا، ابھی جس کا بیان آیا، عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم ہے، تو آپ نے اپنا کرتا دے دیا، کفنا دیا گیا۔ نہلانے کے بعد پھر آئے، کہا کہ اللہ کے رسول ایک اور درخواست۔ کیا ریکویسٹ ہے؟ چل کر کے نماز جنازہ پڑھا دیں۔ ٹھیک ہے چلو۔ آپ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جیسے آگے بڑھے، حضرت عمر نے آپ کا دامن پکڑ لیا۔ کیا اللہ کے رسول آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ منافق ہے، کافر ہے یہ۔ آپ ایک کافر کی، ایک منافق کی نماز جنازہ پڑھیں گے، استغفار کریں گے، اس میں استغفار ہوتا ہے، اور اللہ نے منع کیا ہے نبی کو اور مومنین کو کہ کافرین کے لیے، مشرکین کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا استغفر لهم ولا تستغفر لهم تستغفر 70 مرتبہ فلا يغفر الله، 70 مرتبہ بھی اگر تم استغفار کرو گے تب بھی نہیں بخشوں گا، میں 70 سے زائد استغفار کروں گا اس کے لیے۔ آپ نے اجتہاد کیا، نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس کے بعد آئے، کہا کہ اللہ کے رسول ایک اور درخواست ہے۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ اب قبر میں اتارنے والی بات ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا لعاب مبارک میرے باپ کے منہ میں ڈال دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کو جس نے الزام لگایا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں آپ کا دل کتنا بڑا ہے، اللہ اکبر، نبی کتنا رحیم ہوتا ہے، اور ایک صحابی کی ریکویسٹ کے اوپر اس کے سر کو آپ اپنے گود میں لے لیتے ہیں اور اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ 3 کام آپ نے کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی یہ جہنم سے کبھی نکالا نہیں جائے گا، جہنمی ہے، بہت بڑا جہنمی ہے یہ، اللہ نے فرمایا۔ اور ڈانٹ پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا ڈانٹ پڑی؟ فلا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری، آئندہ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ آپ مت پڑھیے، کافر کی اور منافق کی۔ اس سے پتہ چلا کہ کافر اور منافق اور مشرک کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، منع کر دیا گیا آپ کو۔ ولا تقم علی قبری، اور ایسے لوگوں کی قبر پر کھڑے بھی مت ہوئیے۔ ایک مسلمان کا حق ایک مسلمان کے اوپر یہ ہے کہ مر جائے تو نماز جنازہ پڑھے، اس کی مٹی دے اور دعا کرے۔ حضرت عثمان غنی کی ایک روایت ہے، وعن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ وقال استغفروا لاخیکم وسلوا له التثبیت فانه الان يسأل، رواہ ابو داؤد۔ امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے۔ عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کو دفن کرنے سے فارغ ہو جاتے تو آپ کھڑے ہو جاتے قبر کے پاس اور کہتے کہ استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، مغفرت کی دعا مانگو کہ اللہ اس کو بخش دے، وسلوا له التثبیت، اس کی ثابت قدمی کے لیے اللہ سے سوال کرو، فإنه لا يسأل، اس لیے کہ منکر نکیر آنے والے ہیں، اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اوپر کھڑے ہو جاتے۔ اللہ نے منع کیا کہ ایسے لوگوں کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے دعا بھی مت کیجیے۔ قبر پر دعا مانگتے وقت ہاتھ اٹھانا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جیسے نماز جنازہ میں رفع الیدین کرنا بار بار ہر تکبیر کے اوپر، 4 تکبیریں ہوتی ہیں، اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ، یہ ضروری ہے برابر۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، ثنا نہیں پڑھنا، اس لیے علامہ البانی نے کتاب الجنائز کے اندر لکھا کہ یہ ثنا پڑھنا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، لہذا الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد کوئی سورہ ضم کر لیجئے، 1، اس کے بعد اللہ اکبر، یہ 2 ہو گیا۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد، اس کے بعد اللہم بارک، اللہ اکبر، 3، پھر وہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیر، اللہ اکبر، 4، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرف سلام، بس ایک طرف سلام کافی ہے۔ یہ نماز جنازہ کا طریقہ ہے، 4 تکبیروں سے۔ پہلی تکبیر تحریمہ ہے۔ کوئی آدمی اس وقت آیا جب ایک تکبیر چھوٹ گئی تھی، تو جون سی تکبیر چھوٹی تھی، سلام پھیرنے کے بعد اس تکبیر کو دہرائے اور وہی دعا پڑھے جو اس تکبیر کے بعد ہے۔ یہ مسئلہ ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ مثلا دوسری کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ درود شریف، اس کی دوسری چھوٹی تھی تو اس نے سلام پھیر دیا، تو اب ایک تکبیر کہے اور اس کے بعد وہ دعا پڑھ لے، بس کافی ہو گیا۔ یہ نماز جنازہ کا طریقہ ہے۔ اس سے ایک نقطہ اور معلوم ہوا، فلا تقم علی قبر، کسی اسٹیچو کے سامنے کھڑا ہونا درست نہیں ہے۔ کچھ لوگ کسی خاص موقع پر کسی اسٹیچو کے سامنے بادب کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔
کھڑا ہونا جائز نہیں ہے. کسی کی تعظیم کے لیے اس طریقے سے کھڑا ہو جانا کسی اسٹیچو وغیرہ کے سامنے منع ہے. وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، نماز نہ پڑھنے کی، نماز جنازہ نہ پڑھنے کی علت بتائی جا رہی ہے کہ کافر ہو، مشرک ہو، فاسق بھی ہو. فاسق کا مطلب یہ ہے نہ نماز پڑھتا ہو، نہ روزے رکھتا ہو، شرابی کبابی ہو، لیکن مسلمان ہو. تو اہل علم اور اہل رسوخ لوگ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں. کچھ لوگ پڑھنے جا کر کے، چھوٹے لوگ کچھ لوگ جا کر کے پڑھیں، لیکن اہل علم اس کی نماز جنازہ میں نہ جائے. جیسے اس آدمی کی نماز جنازہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے جس نے اپنی انگلی کاٹ لی تھی اور خودکشی کر کے مر گیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے لوگ جو مسلمان تو ہیں لیکن نہ نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے، فاسق ہیں وہ، تو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ اہل علم اور اہل ثروت اور اہل رسوخ حضرات نہ پڑھیں. تو نماز جنازہ میں چاروں تکبیروں کے وقت جیسے اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو رفع الیدین کرنا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے عیدین کے اندر ہر تکبیر کے اوپر رفع الیدین کرنا یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ فعل ضعیف ہے لہذا ہاتھ نہ اٹھائے جائیں. ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ آدمی کے پاس ایمان نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا بھی اسے جنتی نہیں بنا سکتا. ہم لوگ نالے مبارک، منہ مبارک، کرتا مبارک، یہاں تک کہ ایک کپڑا تو ایک جگہ ایسا رکھا ہوا ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا رکھا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا نہیں وہ، بلکہ ایک کپڑا ہے، اس کپڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا رکھا ہوا تھا، وہ مبارک ہو گیا، وہ مبارک ہو. اس کو دکھاتے ہیں ہر سال ایک بال نکالتے ہیں، اس بال کو دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ثابت ہو جائے کہ یہ بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ تبرک کر سکتے ہیں تو جائز ہے. لیکن معلوم تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ایک حکومت پتہ نہیں کہاں میوزیم سے لائی ہے، وہ برطانیہ کے، پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ہے. پوری حکومت ہوائی جہاز سے پتہ نہیں کیسے کیسے لائی ہے اس کو. اگر پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ہے آپ تبرک حاصل کر سکتے ہیں اس سے. لیکن آج کل جعلی چیزیں بہت ہیں، منہ مبارک کے نام پر، نالے مبارک کے نام پر، لباس مبارک کے نام پر، ان تمام چیزوں سے پرہیز کیا جائے اور دور رہا جائے. اور اگر آپ آدمی کے پاس اپنا ایمان نہ ہو تو جس طریقے سے اس منافق کو اللہ کے رسول کا لعاب مبارک جنتی نہیں بنا سکا، اس منافق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا جس کو کفنا دیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباسی کے اندر، وہ جنتی نہیں بنا سکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کے کام نہیں آئی. تو آدمی کے پاس اپنا ایمان نہ ہو، شرک و بدعت میں ملوث ہو، تو اس کے لیے کوئی چیز کارآمد نہیں ہو سکتی. آدمی کا اپنا عمل اسے جنت میں لے جانے والا ہے. شرط یہ ہے کہ پہلے وہ ایمان والا ہو، اس کے بعد آگے کوئی چیز دیکھی جائے. یہ